تاریخ کے اس طویل سفر میں نہ ختم ہونے والے ایسے باب جنہیں قدیم تہذیبوں نے اپنے لہو سے لکھ کر آنے والی نسلوں کو اپنی باقیات کا ثبوت دیا۔ کیا ان تہذیبوں کے ساتھ تاریخ نے انصاف کیا؟ سب سے بڑی مثال انڈس سویلائزیشن یعنی سندھ کی وہ قدیم تہذیب ہے جو آج بھی چیخ چیخ کر دنیا کی تاریخ اور ادب کو یہ کہہ رہی ہے کہ انصاف کے مہرے ہمارے دامن تک کیوں نہیں پہنچے۔ حالانکہ قدیم تہذیب اور ثقافت کا جتنا سرمایہ سندھ کی سرزمین نے تاریخ کو دیا ہے اتنا شاید ہی دنیا کے کسی خطے نے تاریخ کو دیا ہو، لیکن احساس کے یہ اجالے اس خطے سے اپنی نظریں چرا کر نظر اندازی کے نظاروں میں کہیں غرق ہو گئے۔ کیا سندھ اور اس کی تاریخ کے ساتھ انصاف کیا گیا؟ کیا قدیم سندھ کے حقیقی پہلو آنے والی نسلوں تک پہنچائے گئے؟ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک وسیع سلطنت جس نے پنجاب اور کشمیر کا کچھ حصہ اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا، مشرق میں راجستھان کا آدھے سے زیادہ علاقہ، مغرب میں بلوچستان کا زیادہ تر حصہ اور جنوب میں کچھ اور کاٹھیوار کی سرزمین بھی اپنے ساتھ جڑی ہوئی تھی، وہ کیسے اپنا وجود بچا نہ سکی اور ایک صوبے کی شکل اختیار کر کے پاکستان میں مرج ہو گئی؟ آخر وہ کون سی وجہ تھی جو سندھ کی قدیم تہذیب دنیا کی تاریخ اور ادب میں وہ مقام حاصل نہ کر سکی جو باقی دنیا کی قدیم تہذیبوں نے حاصل کیا ہے؟ عام رائے یہی ہے کہ سندھو تہذیب زیادہ قدیم ہونے کی وجہ سے اس کا اصل لٹریچر آنے والی نسلوں تک نہ پہنچ سکا۔ اس وجہ سے اس تاریخ کے کئی پہلو آج بھی سوال نشان بنے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سندھو تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہونے کے باوجود وہ معیار حاصل نہ کر سکی۔ بعد میں یہی وجہ غفلت کا باعث بنی جس نے قوم کی ذہنیت کو تباہ کر دیا اور ایک وسیع سلطنت اپنا اصل وجود گنوا بیٹھی۔ کیا یہ سچ ہے؟ کیا قدامت ہی سندھ کا قصور ہے؟ آئیے پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ یوں تو دنیا میں کئی تہذیبیں دریافت کی گئیں، لیکن ان میں سے 7 تہذیبیں ایسی ہیں جن کا شمار انڈس سویلائزیشن کی طرح قدیم تہذیبوں میں کیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے مصر کی تہذیب جو 300 قبل مسیح سے لے کر 3000 قبل مسیح تک عروج پر رہی۔ دوسرے نمبر پر ہے میسوپوٹامیہ جو 539 قبل مسیح سے لے کر 3500 قبل مسیح تک ایران، عراق اور سوریہ میں پروان چڑھی۔ تیسرے نمبر پر ہے ساؤتھ امریکہ کی اینڈین تہذیب جس کا عروج 1533 قبل مسیح سے لے کر 3000 قبل مسیح تک رہا۔ چوتھے نمبر پر ہے چینی تہذیب جس کا دور 221 قبل مسیح سے لے کر 2000 قبل مسیح تک رہا۔ پانچویں نمبر پر ہے یونانی تہذیب جو 146 قبل مسیح سے 800 قبل مسیح کے درمیان رہی۔ چھٹے نمبر پر ہے رومن تہذیب جو 476 قبل مسیح سے لے کر 753 قبل مسیح تک راج کرتی رہی۔ اور 7ویں نمبر پر ہے انڈس سویلائزیشن یعنی سندھ کی تہذیب جو ان تمام تہذیبوں سے قدیم اور امیر سمجھی جاتی ہے، اور ان تمام تہذیبوں پر اسے غلبہ حاصل ہے کیونکہ یہ جتنی بھی قدیم تہذیبیں ہیں آج ان کی باقیات ہم تاریخی کتابوں، قصوں اور کہانیوں میں سنتے اور پڑھتے ہیں۔ لیکن جب سندھ کا جائزہ لیتے ہیں تو آج بھی سندھ کے ہر گھر میں اسی تہذیب کی ثقافت کی خوشبو آتی ہے۔ صدیوں پرانی اجرک اور ٹوپی آج بھی سندھ کے ہر فرد کی پہچان بنی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو تہذیب اتنی پاورفل تھی کہ 5000 سالوں کا طویل سفر طے کرنے کے باوجود آج تک زندہ ہے، اس کی سرزمین کہاں غائب ہو گئی؟ جس کی اراضی کشمور سے کیٹی اور کراچی سے لنگر پارکر تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ تاریخ اس حقیقت کو ظاہر کرنے میں بالکل خاموش ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جن تہذیبوں کو ہم تاریخی کتابوں میں پڑھتے ہیں ان کی سرزمینیں سلامت ہیں، اور جو تہذیب آج بھی زندہ ہے اس کی سرزمین کی حقیقی تاریخ نہیں ملتی۔ یہی حال سندھو دریا کا بھی ہے۔ آج کی نسل جس دریا کو سکھر سے ٹھٹھا تک سمجھتی ہے اس کی تاریخ بھی سندھ کی تاریخ کی طرح طویل اور قدیم ہے۔ ہم تو اس بات کو بھی پروف نہیں کر پائے کہ سندھ میں ایک سندھو دریا ہی بہتا تھا یا اس کے ساتھ ہاکڑو دریا بھی اپنا وجود رکھتا تھا۔ سندھو اور ہاکڑو 2 الگ دریا تھے یا ایک ہی دریا کے 2 نام تھے؟ ذہن میں رہے کہ ہاکڑو دریا پر تحقیق بھی ہم نے نہیں کی، بلکہ اس کا ذکر بھی یونانی محققین کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے جن میں وہ سندھو کو ایک الگ دریا بتاتے ہیں۔ یونانیوں اور اشکانیوں کے حملوں کے بعد
اس خطے کی طبی حالتوں پر ان تاریخ دانوں کے بیان کردہ رائیوں کی روشنی میں ہمارے دانشوروں کو فیصلہ کرنا تھا جو نہیں کیا گیا، اور تاریخ میں ہمیشہ یہ نام دو دریاؤں کی صورت میں پیش ہوتے رہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ تاریخ میں جب بھی کوئی غلطی رہ جاتی ہے تو وہ نسل در نسل چلنے کے باوجود بھی کوئی مثبت نتیجہ نہیں دے پاتی، جس کی وجہ سے تہذیب، تاریخ اور تمدن کے ترغیبی عناصر متاثر ہوتے ہیں اور آنے والی نسلوں میں شک کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ دراصل سندھو ماتھر کے دریاؤں میں ہاکڑو ندی کا بہاؤ ایک ایسا بہاؤ ہے جس کے متعلق مختلف قیاس آرائیں رہی ہیں۔ جائزہ لیں تو تاریخ کے اس دور پر یونانیوں اور چند مغربی تاریخ دانوں کے علاوہ کسی نے دھیان نہیں دیا۔ یوں یہ قوم اپنی ہی تاریخ سے بے خبر ہوتی گئی۔ جیوگرافی کے ماہرین نے جب بھی سندھو ماتھر کا ذکر کیا تو ان کی تحقیق میں ہمیشہ وہ سندھ رہی ہے جس کے دامن میں ہڑپا، موئنجو دڑو، آمری، کوٹریجی، کاہوجو دڑو، مہر گڑھ، موراوٹ، اچ، پارنگل اور نیٹو جیسے اثرات رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو سندھو ماتھر کی تہذیب دریائی بہاؤ کے سبب دو حصوں میں تقسیم دکھائی دیتی ہے۔ مشرق والا حصہ جس میں ہاکڑو سیراب کرتا تھا اور مغرب والے حصے میں سندھو کی موجیں چلتی تھیں۔ اس وادی کی حیثیت بھی دجلہ، فرات، گنگا اور جمنا جیسی دکھائی دیتی ہے۔ دریا سیہون اور جیہون جنہیں سندھو اور دجلہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان میں جیہون دجلہ کے طبی فاصلوں کے مطابق غلط نظر آتا ہے۔ حقیقت میں سیہون اور جیہون جیسے الفاظ اس وادی کے سندھو اور ہاکڑوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ سندھو ماتھر کی تہذیب ان دریاؤں کی صورت میں دو دھاراؤں میں نظر آتی ہے، ایک موئنجو دڑو اور ہڑپائی تہذیب اور دوسری ہاکڑو تہذیب، جن کا طویل ابحاث یہ واضح کرتا ہے کہ یہ سندھو ماتھر کے تمدن کا عظیم ورثہ ہے، جنہیں ہم سندھو تہذیب کے نام سے جانتے ہیں۔ دنیا کی تمام تہذیبیں دریائی بہاؤں کے بنیاد پر پروان چڑھی ہیں اور دریاؤں نے ہی انہیں جنم دیا ہے۔ کوئی بھی تہذیب نہ کبھی خلا میں پروان چڑھی ہے اور نہ ہی کسی ریگستان میں پلی بڑھی ہے۔ یہ دریا ہی ہیں جو ان کے ترغیبی عناصر کا مول ہیں۔ ہاکڑو دریا کا تفصیلی جائزہ سر اولدھام نے اپنی تحقیقی مضمون دی سرسوتی آف لاسٹ ریور آف دا انڈین ڈیزرٹ میں کیا ہے۔ کرنل مینچن کا نظریہ ہے کہ چولستان میں ہاکڑو کا بہاؤ دراصل جمنا ندی کا قدیم بہاؤ ہے۔ ببل کا کہنا ہے کہ اصل ندی درستودی تھی، جسے آج کل گگر کہا جاتا ہے۔ اسے ستلج سے پانی ملتا تھا جو پنجاب سے چلتی بیکانیر اور جودھ پور علاقوں سے بہتی سندھ میں آ کر نگر پارکر پر چھوڑ کرتی تھی۔ مسٹر آر جی بینرجی کا کہنا ہے کہ بھاولپور ریاست سے لے کر کھیرتر پہاڑوں کی قطاروں تک 18 جگہوں سے سندھو ندی کے قدیم بہاؤ کے نشانات معلوم ہوتے ہیں۔ سر آرن اسٹار کا خیال تھا کہ ہاکڑو دریا پانی کی مقدار کے لحاظ سے ایک چھوٹا اور محدود دریا تھا۔ مسٹر کیلاش چندر لکھتا ہے کہ گگر ندی کسی زمانے میں بیکانیر سے ہوتی ہوئی سندھو ندی سے جا ملتی تھی۔ 1255، 1553 اور 1796 میں دریائی بہاؤ میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ کپتان ریکس لکھتا ہے کہ سندھو ندی کی ایک شاخ جس کو ہاکڑو کہا جاتا ہے وہ نگر پارکر میں چھوڑ کرتی تھی جس میں جہاز چلتے تھے۔ ویراوا کے آس پاس پارے نگر کا ایک مشہور بندرگاہ تھا جو عیسوی پہلی تک موجود تھا۔ ویراوا کے قریب ایک ٹکری ہے جس کا نام لوتھل ہے، اس کی معنی دو تل ہو سکتی ہے، جبکہ ریورٹی کا کہنا ہے کہ مہران ناری ماتری سے بہتا تھا اور جاکھڑوں کے آس پاس جا کر کسی جگہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ سندھ کی قدیم تاریخ پر تحقیق کرنے والے غیر مقامی لوگ تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ سندھ کے ادیب دانشوروں نے کوئی تحقیق نہیں کی۔ مرزا کلیج بیگ، اللہ بخش اکیلی، رائے چند راٹھوڑ، منگا رام اوجھا اور محمد اسماعیل عرسانی جیسے محققین نے تاریخ پر بہت ریسرچ کی اور لکھا، لیکن پھر بھی سندھ کی تاریخ کے عروج اور زوال کی اصل شکل آج بھی پوشیدہ ہے۔ دیکھا جائے تو سندھ کی اصل تاریخ عربوں کے دور تک بھی نہ پہنچ پائی۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کے مشہور تاریخ دان السکری، المسعودی، البیرونی اور ابن بطوطہ کی کتابوں میں ان دریاؤں کا کوئی ذکر نہیں ملتا، جبکہ دیبل اور لاہرانی کو انہی تاریخ دانوں نے خوب لکھا۔ سوال یہ ہے کہ سندھ کی وسیع سرزمین اور اس کے عظیم دریا جنہوں نے تاریخ کے رونگٹے کھڑے کر دیے، وہ عالیشان تہذیب جس نے عقل کی ارتقا کی، دنیا کو جینے کے انداز سکھائے، علم و فن کے وہ عظیم شاہکار جو آج تک زندہ ہیں، آج اسی تہذیب کی پیروکار قوم اپنی ہی تاریخ سے بے خبر ہو کر وڈیروں اور سرداروں کی غلام بن کر رہ گئی ہے۔
سندھ کی وسیع سلطنت تباہ کر دی گئی۔ اس کے عظیم دریاؤں پر ڈیمز اور کینال بنا کر انہیں محدود بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے ساؤتھ سندھ کا پورا حصہ سمندر کھا گیا۔ لوگ بے گھر ہو کر اپنی زمینیں چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پوری طرح تباہ کرنے کے بعد جو تھوڑا بہت بچ گیا، اب اس پر بھی قبضہ جمانے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ 6 نئے کینال اسی دریا پر بنائے جا رہے ہیں، جو پنجاب کے چولستان علاقے کو آباد کریں گے اور سندھ کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان 6 کینالز کی تعمیر کے بعد سندھ جو پہلے سے ہی اپنا اصل وجود کھو چکی ہے، وہ مکمل تباہ ہو جائے گی اور سندھی قوم بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرے گی، کیونکہ ان کینالز کی وجہ سے سندھ کی زراعت مکمل تباہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے معاشیات کفن اوڑھ کر قبر میں لیٹ جائے گی، اور آنے والی نسلیں اس نسل کو یاد کر کے بد دعائیں دیں گی کہ جب دھرتی سلامت نہ رکھ پائے تو نسل کو زندہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔